محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، پس اللہ کی تسبیح بیان کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور رات کے اندھیروں میں، اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ مردے سے زندہ کو نکال لیتا ہے اور مردے سے زندہ کو نکال لیتا ہے اور زندے سے مردہ کو نکال لیتا ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو اس کی موت کے بعد پھر زندگی بخش دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور تم بھی اسی طرح ایک دن زمین سے نکال کر کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 17، 18 اور 19 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی تعریف خود فرما رہا ہے کہ میں وہ عظیم الشان بادشاہ ہوں کہ جو تمہیں دن رات اپنی نشانیاں دکھلا رہا ہے۔ فرمایا خصوصاً ان وقتوں میں جب کہ اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ظاہر ہوتی ہے کہ دن سارے گزرنے کے بعد شام ہو جاتی ہے اور رات گزرنے کے بعد پھر صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے اللہ کی قدرت کے نشان ہیں کہ کائنات کی کوئی طاقت یہ کام نہیں کر سکتی جو اللہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان وقتوں میں خاص طور پر اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس لیے کہ دن کو رات میں تبدیل کرنا اور پھر رات کو دن میں بدل دینا یہ صرف اللہ کا کام ہے، کسی اور کی طاقت ہی نہیں کہ ایسا کام کر کے دکھا سکے۔ فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ فرمایا دیکھو
اگر اللہ تم پر لمبی رات ایک مسلط کر دے، رات ہو جائے اور پھر کبھی دن ہونے کا نام نہ لے، قیامت کے دن تک رات ہی رات چلتی رہے، تو کیا ہے کوئی اللہ کے سوا دوسرا معبود جو اس رات کو بدل کر دن کی روشنی لا سکے؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے اور سمجھتے نہیں ہو؟ میرے انبیاء کی بات کو نہیں سنتے ہو؟ میرے قرآن کو نہیں سنتے ہو؟ اور اس بات سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو کہ رات کے بعد پھر صبح کو لانے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ فرمایا اگر اللہ تم پر دن ہی دن مسلط کر دے، قیامت تک رات ہونے کا نام ہی نہ لے، تو بتاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو اس دن کو رات میں تبدیل کر سکے؟ ایک دفعہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور علم کے بہت بڑے سمندر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہم علمہ الحکمت والتأویل، یا اللہ اس کو حکمت اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ تو امت میں سب سے بڑے مفسر قرآن کے سیدنا عبداللہ بن عباس، ایک دفعہ وہ فرمانے لگے کہ قرآن مجید میں 5 نمازوں کا ذکر موجود ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو قرآن کئی بار پڑھا ہے، ہم نے تو وہاں 5 نمازوں کا ذکر نہیں ملا۔ تو فرمایا تم نے یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی؟ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ۔ فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، یعنی نماز کے اندر اللہ کی تسبیح کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ اور شام کے وقت تو ہو گئی مغرب کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، فجر کی نماز۔ فرمایا حین تصبحون، یہ ہے صبح کی نماز۔ وحین تمسون کیا ہے بھائی؟ یہ ہے عصر کی نماز، کہ جب سورج ڈھل جاتا ہے تو اس وقت سے مساء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد جو نماز آتی ہے یہ ہے عصر کی نماز۔ اور آگے فرمایا وعشیًا، عشیًا کا معنی ہوتا ہے اندھیرے کا پھیل جانا۔ تو رات کے اندھیرے میں 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ایک مغرب اور ایک عشاء۔ اور فرمایا وحین تظہرون، ظہر کا مطلب ہے قوت الاظہار فی الضیاء، یعنی سورج کی روشنی کا پوری قوت سے ظاہر ہو جانے کا جو وقت ہے وہ ظہر کا وقت ہے۔ جب سورج ڈھل جاتا ہے تو اس وقت کو ظہر کا وقت کہتے ہیں۔ فرمایا یہ 5 نمازوں کا ذکر ان دونوں آیات میں موجود ہے۔ اور سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز سے شروع کیا۔ فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے کے بعد سے، ظہر اور عصر سورج ڈھلنے کے بعد، الی غسق اللیل، رات کا اندھیرا چھانے تک، رات کا اندھیرا چھانے کے بعد مغرب اور عشاء، وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن پڑھو، فجر کی نماز میں قرآن پڑھو۔ وہاں بھی 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ تو مقصود صرف اللہ کی تسبیح زبانی بیان کرنا نہیں ہے،
بلکہ مقصود ہے نماز پڑھنا، کیونکہ اگر صرف اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہو تو اس کے لیے ان 5 وقتوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو مومن ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ 5 وقتوں کا ذکر یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور ان 5 وقتوں میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرنا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اور بھائی قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کے اعمال میں نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک ہے تو باقی عملوں کی طرف دیکھا جائے گا، اگر نماز ٹھیک نہیں ہے تو باقی عملوں کو دیکھا ہی نہیں جائے گا، وہیں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اور جب انسان صبح بیدار ہوتا ہے تو دن کے آغاز میں اس کا سب سے پہلا امتحان ہوتا ہے نماز فجر۔ اگر وہ نماز فجر کے امتحان میں کامیاب رہا تو فرمایا فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، ایسا آدمی اللہ کی سپرداری میں، اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، اب اس کے سارے دن کے جو کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ تو فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ تعالیٰ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندے سے مردہ کو نکالتا ہے۔ انڈا بے جان ہے، اس میں سے اللہ مرغی کو نکال دیتا ہے، زندہ مرغی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مومن کے گھر میں کافر کو پیدا کر دیتا ہے اور کافر کے گھر میں مومن کو پیدا کر دیتا ہے۔ جتنے بھی کافر اور مشرک ہیں یہ سب مردے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں یہ زندہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کسی کافر و مشرک کے گھر میں کوئی ایمان والا پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کسی نبی کے گھر میں کوئی کافر پیدا کر دیتا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے گھر میں ان کا بیٹا کافر پیدا کر دیا۔ انہوں نے عرض کی کہ رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت ارحم الراحمین، یا اللہ میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں میں شامل ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ اے نوح تیرے گھر والوں کو ہم نجات دے دیں گے، یا اللہ آپ کا وعدہ سچا ہے، میرے بیٹے کو نجات دیجیے۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے میرے پیارے نبی یہ تیرے گھر کا فرد نہیں ہے، اس کے کام اچھے نہیں ہیں، تو تیرے گھر کا فرد وہ ہوگا جس کے کام تیرے کاموں جیسے ہوں۔ تو بھئی اس میں بڑی تنبیہ ہے سارے ماں باپ کے لیے بھی اور ساری اولادوں کے لیے بھی، کہ اگر باپ نیک ہے تو اولاد کو بھی اسی کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اگر نیک باپ کے گھر میں نافرمان اولاد ہو تو اس نافرمان اولاد سے باپ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اگر وہ راہ راست پر نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم بھی قیامت کے دن نکالے جاؤ گے، جس طرح مردہ زمین میں سے اللہ تعالیٰ سرسبز کونپلیں اور پودے اور پھل پھول نکال دیتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن قبروں میں سے مردے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن تم سارے لوگ ننگے پاؤں ننگے جسم اللہ کے دربار میں حاضر کیے جاؤ، اور اول من یکسا ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے اللہ کی مخلوق میں سے جس کو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ تو فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہ کے رسول لوگ ننگے ہوں گے تو پھر ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ فرمایا اے عائشہ اس دن کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا، سب کی نگاہیں اوپر لگی ہوئی ہوں گی، اور ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے بارے میں فکر مند ہوگا کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو بھائی وہ وقت آنے والا ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ اللہ تعالی ہم کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے، اور اس کی یہی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے
کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ جس آدمی کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کو اللہ تعالی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور 6 قسم کے اور بھی آدمی ہیں جن کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔